اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 270۔ پہلے بھی خرچ کرنے سے متعلق حکم چل رہا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دنیا میں چیزیں دی ہیں پاک چیزیں، اور وہ چیزیں خرچ کرو، اور ان میں سے بھی بہترین چیزیں خرچ کرو۔ وہ چیزیں نہ خرچ کرو جو اگر وہ تمہیں دی جائیں تو تم اس کو ایکسیپٹ قبول نہیں کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ جو ہمارے ذہن میں خرچ کرتے وقت سوچ پیدا ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تنگی کا، تنگ دستی کا، اور بے حیائی کا، فحاشی کا، کہ تم لوگ مال خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کی طرف پیسے خرچ کرواتے ہیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں تنگ دست نہیں ہونے دے گا، اللہ اپنا فضل کرے گا، وہ مغفرۃ منہ، اور اس کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا۔ پھر درمیان میں حکمت والی ایک آیت آئی تھی جو کہ تھوڑے سے مختلف قسم کی تھی، اور یہ مختلف قسم کی بھی نہیں تھی، خرچ کرنے سے متعلق تھی، کہ جس کے اندر خرچ کرنے کی، آخرت سے متعلق اپنے جمع کرنے کی اعمال اپنے لیے اب دنیا میں خرچ کرے کہ آخرت میں اسے اس کا اجر ملے۔ جو ایسی سوچ پیدا ہو گئی، ایسی حکمت پیدا ہو گئی، تو سمجھ لو اسے سب سے اچھی حکمت دے دی گئی، اور اس سے صرف عقل والا نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی سے متعلق آگے آ گئی وما، اور ما جو بھی، انفقتم تم خرچ کرو گے۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، انفقا ینفقو انفاقاً، خرچ کرنا۔ وما انفقتم، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو، بن نفقتن، خرچ کرنے والی چیزوں میں سے۔ نفقہ کہتے ہیں خرچ کرنے والا، نان و نفقہ کہتے ہیں نا، تو وہی تم خرچ کرنے والوں میں سے جو بھی خرچ کرو گے، او یا پھر نظر تم کوئی نظر مانو گے۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کوئی کہو کہ بھی اے اللہ میرا فلانا کام ہو جائے، میں اتنے رکعت نفل پڑھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ تو جو بھی تم صدقہ کرو گے، خرچ کرو گے، یا جو تم نظر مانو گے، من نظری، نظر میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، يَعْلَمُهُ، اسے جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، وما، اور نہیں ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، مددگاروں میں سے کوئی۔ انصار کہتے ہیں مدد کرنا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس سے متعلق یہی ہے کہ جو تم خرچ کرو وہ اسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب ایک آیا ہے نظر کا، ابھی ہم نظر مانتے ہیں۔ دیکھو نظر جب ہم مان رہے ہوتے ہیں نا کہ اے اللہ یہ میرا یہ کام کر دے پھر میں یہ کروں گا، یہ اصل میں ایک اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور اسلام کے معاشرتی نظام جو ہے نا وہ اسی عہد وعدے پہ ہی چل رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے اور بڑے وعدے کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے یہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو جب اللہ سے کیا ایک وعدہ ہے کہ اے اللہ میرا یہ کام کر دے میں یوں کروں گا، اگر وہ کام جائز تھا، اگر تو وہ کام ناجائز تھا اور قدرتی ہو بھی گیا تو، اور آپ نے کوئی غلط نظر مانی ہوئی، تو اس کو کرنا گناہ کا کام ہے، اور اللہ مطلب اس کو آپ توڑو گے۔ لیکن اگر کوئی نظر نہیں ہے، مطلب کوئی نیک کام کے لیے نظر ہے آپ کو، اچھا کوئی میرے بیٹے کا داخلہ ہو جائے یا کوئی بھی اچھا کام، اور اس کے لیے آپ نفل یا صدقے کی نظر مانو اور وہ کام ہو جائے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ وہ جو بھی آپ نے وہ وعدہ کیا ہے اللہ سے، اس کو پورا کرو۔ تو اس سے متعلق یہ آیت ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی تم نظر مانو گے، اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی اگر تم نے نیک کام کیے تو اسے پورا کرنا واجب ہے، تم پورا کرو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اسی سے متعلق دھمکی ہے کہ اگر تم اس کو نظر کو پورا نہیں کرو گے تو یہ اللہ سے ایک قسم کی عہد شکنی ہوگی، اللہ سے وعدہ خلافی ہوگی۔ تو ایسے موقع پہ کوئی ظالموں کا مددگار نہیں ہوگا۔ جس نے وعدہ خلافی کی، ظاہر ہے پھر اس سے جو وعدے کے متعلق سوال جواب ہوں گے تو وہ فیل ہوگا۔ تو وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت مکمل، اگلی آیت چونکہ بڑی ہے اور پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، تو پھر ہم اگلی آیت کل ہی پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔